جنگل میں ان کے گھر کے پاس ایک کنواں تھا جس میں بہت سارا پانی تھا۔ دونوں بچوں کی ماں نے یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ کنویں کے قریب مت کھیلنا۔ گائے نے کہا تھا تم کنویں کے قریب مت کھیلنا، اس کا پانی بہت گندا ہو جائے گا اور ہم سے گندا پانی نہیں پی جائے گا۔ شیرنی نے کہا تھا اگر تم کنویں کے قریب کھیلو گے تو اس میں گر کر مر جاؤ گے، ہم تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکیں گے کیونکہ کنویں میں بہت سا پانی ہے۔ گائے کا بچڑا اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتا تھا اور کنویں کے قریب نہیں جاتا تھا، لیکن شیرنی کا بچہ بڑا نافرمان تھا۔ وہ کہتا میری ماں نے مجھے کنویں کے قریب جانے سے منع کرتی ہے، اس لیے میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ اس مرتبہ بھی اس نے یہی کیا۔ گائے کے بچڑے نے بہت کوشش کی کہ وہ ادھر نہ کھیلے۔ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے ہماری ماں نے منع کیا ہے، واپس آ جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میری یا تمہاری ماں نے کیا کہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کنویں کے چاروں طرف چکر لگانے لگا۔ گائے کا بچہ چہلایا تم کنویں میں گر جاؤ گے، یہ کہہ کر وہ شیرنی کے بچے کے پیچھے دوڑا کہ اسے روکے۔ اس نے اسے پکڑ کر کھینچا اور کنویں سے دور لے جانے کی کوشش کی۔ شیرنی کے بچے نے گائے کے بچے کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ گائے کا بچہ مجبور ہو گیا۔ شیرنی کا بچہ اچھلتا کودتا رہا، آخر کنویں میں گر پڑا اور مر گیا۔ بچڑا سوچنے لگا جب شیرنی واپس آئے گی اور اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کا بچہ کنویں میں گر گیا ہے تو وہ یہی سمجھے گی کہ میں نے اسے دھکا دیا ہے۔ اگر میں کہوں گا کہ وہ خود شرارتیں کرتا تھا تب بھی وہ میرا ہی قصوروار بتائے گی۔ اب میں کیا کروں؟ وہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے سب قصہ سنانے لگا۔ گائے نے کہا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، میں جانتی ہوں وہ بڑا شریر تھا، لیکن اس کی ماں سنے گی تو خفا ہوگی، ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ آؤ میری دم پکڑو اور جتنا تیز بھاگ سکتے ہو میرے ساتھ بھاگو۔ اس طرح وہ دونوں بھاگنے لگے۔ اس نے اپنی ماں کی دو منہ میں دبائی اور بھاگنا شروع کیا۔ بچے کی ٹانگیں کمزور تھی اس لیے وہ جلدی تھک گیا اور اس نے اپنی ماں سے درخواست کی آرام کرنے کی، لیکن گائے نے کہا نہیں، ٹھہرو مت، ہمیں بھاگنا چاہیے، ہم یہاں پر رکے تو شیرنی ہمیں پکڑ کر کھا جائے گی، چلو دوڑتے رہو۔ تھوڑی دور دوڑتے رہنے کے بعد بچڑے میں ہمت نہ رہی، وہ نیچے گر پڑا۔ اس کی ماں نے کہا ہمیں کسی جگہ پناہ لے لینی چاہیے، اٹھو تلاش کرتے ہیں، شاید کوئی ہمدرد مل جائے۔ بچڑا بڑی مشکل سے کھڑا ہوا اور دونوں تلاشی میں نکل پڑے۔ اتنے میں انہیں ایک زرافہ نظر آیا۔ زرافے نے کہا کیوں گائے بہن کہیں خیریت تو ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ اپنے ننھے بچے کو ساتھ لیے ادھر کہاں نکلی؟ گائے نے کہا مہربانی کر کے ہماری مدد کریں زرافہ بھائی، میں آپ سب کو قصہ سناتی ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ زرافے نے اس کی کہانی سن کر جواب دیا اچھی بات ہے، میں آپ کا خیال رکھوں گا، مجھے شیرنی کا کوئی ڈر نہیں، میرے پاس ٹھہرو، کھاؤ پیو، جو چیز چاہے کرو۔ اس طرح وہ اس کے پاس رہیں۔ زرافے نے کہا میں آپ کی حفاظت کروں گا، اگر شیرنی آئی بھی تو میں اس کو ایک لات رسید کروں گا، میں شیروں سے اسی طرح لڑتا ہوں، ایک لات لگاتا ہوں اور ان کی طبیعت درست ہو جاتی ہے، گھبراؤ نہیں، میں آپ کا دوست ہوں۔ گائے جانتی تھی کہ سب زرافے لات بڑی زور سے مارتے ہیں۔ اس کو کچھ اطمینان ہوا اور تھوڑا بہت کھا پی کر وہ اپنے بچڑے کو لے کر سو گئی۔ اسے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ زرافے نے گائے کو جگا کر کہا کھڑی ہو جاؤ بہن، جلدی کرو، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ گائے نے کہا کیوں زرافے بھائی؟ زرافے نے کہا شیرنی آ رہی ہے، آپ چلی جائیں، فوراً چلی جائیں۔ گائے نے جواب دیا لیکن میرا تو خیال تھا تم ہماری حفاظت کرو گے اور ہم کچھ دن یہاں رہ سکیں گے۔ زرافے نے کہا ارے نہیں، آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتی، میں شیرنی سے نہیں لڑنا چاہتا، آپ اور اس کے آنے سے پہلے یہاں سے چلی جائیں۔ گائے نے اپنے بچڑے سے کہا آپ میری دم پکڑ لو، ہمیں پھر سے بھاگنا پڑے گا، اب کوئی واقعی سچا دوست تلاش کریں گے۔ بچڑے اپنی ماں کی دم پکڑی اور دونوں جنگل کے اونچے نیچے درختوں کے بیچ دوڑنے لگے۔ بچہ تھکنے ہی والا تھا کہ انہیں سڑک پر ایک بھینس نظر آئی۔ بھینس نے بھی وہی سوالات کیے جو زرافے نے پوچھے تھے اور اسی طرح ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، دعویٰ کیا کہ وہ شیرنی کو بھگا دے گی۔ بھینس کو اپنی سینگوں پر بڑا ناز تھا۔ گائے بیچاری نے تھوڑا بہت کھایا پیا اور اپنے بچے کو لے کر سو گئی، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ شیرنی پھر وہاں آ پہنچی۔ بھینس نے گھبرا کر گائے کو بیدار کیا اور زرافے کی طرف بزدلی دکھائی اور گائے اور اس کے بچے کو اپنے گھر سے بھگا دیا۔ گائے بیچاری اپنے بچے کو ساتھ لے کر پھر کسی سچے دوست کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک ہاتھی ملا۔ گائے نے اس سے اپنی کہانی سنائی۔
ہاتھی نے دعویٰ کیا کہ سب شیر اس سے کامتے ہیں، لہٰذا وہ گائے کو پناہ دے گا۔ اپنی سونڈ پر بڑا ناز تھا اور بڑے بڑے دانتوں پر بھی۔ گائے بڑی خوش ہوئی، اپنے بچے کو لے کر سو گئی۔ تھوڑی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ شیرنی یہاں پر بھی آ پہنچی اور ہاتھی اس سے گھبرا گیا اور اپنے تمام وعدوں سے پھر گیا اور گائے کو بھگا دیا۔ گائے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے وہ اس سے اور اس کے بچے کو کہاں پہ رہنا چاہیے۔ وہ دونوں بہت زیادہ تھک گئے تھے، دوڑتے بھاگتے جنگل بھی ختم ہو گیا۔ وہ کھیتوں پر نکل آئے۔ اب انہیں شیرنی کا اور بھی زیادہ خوف تھا کہ وہ ضرور پکڑ لے گی۔ اتنے میں انہیں سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی چڑیا نظر آئی۔ اس نے کہا، ڈرو مت، میں چھوٹی ضرور ہوں لیکن میں تمہاری سچی سہیلی ثابت ہوں گی، اور اس نے ان کی طرح نہیں ہوں جو شہیاں مارتے ہیں، لیکن میں جو کچھ تم سے کہوں گی وہ آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ وہ دیکھو میں کیا کرتی ہوں، مجھے صرف ایک پیالہ دودھ کی ضرورت ہے۔ گائے نے چڑیا کو پیالہ بھر کر دودھ دیا۔ چڑیا گھی اور کیلے کے پھول لے آئی اور اس نے یہ پھول دودھ میں لٹکا دیے اور اس میں سے چند قطرے اس کے سرخ رنگ کے ٹپکنے لگے، دودھ کی طرح سرخ ہو گیا۔ اب سب مل کر شیرنی کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ شیرنی جلد ہی آ گئی۔ چڑیا اڑ کر اس کے سر پر پہنچی اور اس کی آنکھوں میں چونچے مارنے لگی۔ شیرنی کو بڑا غصہ آیا اور دوڑنے لگی اور چڑیا سے کہا، دیکھو مجھے تکلیف نہ دو۔ چڑیا نے ایک نہ سنی، وہیں جمی رہی۔ شیرنی کی آنکھوں پر چونچے مارنے لگی۔ ٹھہرو، میں تو کیا مجھے اندھا کر دو گی؟ دیکھو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ننھی چڑیا ہنسی اور کہنے لگی، اگر تمہیں مجھے دیکھ نہیں سکتی ہو تو اپنی آنکھوں سے خون کا گرنا محسوس تو کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر چڑیا نے سرخ دودھ شیرنی کے سر پہ ڈال دیا۔ شیرنی نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی خون گر رہا تھا اور یہ دیکھ کر ڈر گئی۔ چڑیا نے کیلے کا سرخ پھول اٹھا کر شیرنی کے سامنے زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگی، یہ دیکھو شیرنی، میں نے تمہارا دل بھی نکال لیے ہے، وہ سامنے زمین پہ پڑا ہے۔ شیرنی نے کوشش کر کے سامنے نظر ڈالی تو کوئی چیز پڑی دکھائی دی جسے وہ واقعی اپنا دل سمجھنے لگی۔ پھر تو وہ ایک منٹ بھی وہاں نہ ٹھہری، فوراً مڑی اور تیزی سے جنگل کی طرف بھاگی۔ اسی وقت سے اب تک گاؤں میں رہتی ہے اور ننھی سرخ چڑیا اس کی بہترین سہیلی ہے۔ وہ اکثر گائے کے گھر ہی رہتی ہے، کبھی کبھار اسے وہاں کچھ کھانے پینے کو مل جاتا ہے کیونکہ اس نے کسی زمانے میں گائے کی بہت مدد کی تھی۔ اس طرح ایک چھوٹی سی چڑیا نے اتنی بڑی مشکل سے گائے اور اس کے بچے کو نکالا۔ کسی کو بھی اس کی حیثیت، اس کے چھوٹے بڑے ہونے کو دیکھ کر ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایسے نہیں کر سکتا، کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب چھوٹی سی چڑیا نے کتنے بڑے بڑے جانوروں نے مدد نہیں کی لیکن ایک چھوٹی سی چڑیا تھی اور اس نے اس گائے کی مدد کی اور اس طرح سے گائے اور اس کے بچے کی جان بچ گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔